کے ساتھ ناچاکی ہو رہی ہے. دکان پر گیا, گاہکوں سے جھگڑا, گاڑی میں پٹرول ختم ہو گیا, بندہ کام بگڑ گیا, زوال آ گیا, بیماری آ گئی. رب کائنات کی قسم کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کی نحوست تیرے پہ پڑ رہی ہے. جب ابن کریم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے وہ آدم کے بچے صبح صبح مجھے یاد کر لیا کر, شام تک میں تجھے یاد کرتا رہوں گا. ایک دفعہ میرے ساتھ کلمہ پڑھو, بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگوں 70 سال ہو گئے کسی کو پڑھے ہوئے, 43 سال تو مجھے ہو گئے پڑھے ہوئے, کسی کو 15 سال ہو گئے, کسی کو 10 سال ہو گئے. اور لوگوں زندگی گزر گئی, قبر میں چلے گئے, ابھی تک لا الہ الا اللہ سمجھ کے اندر ہی نہیں آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ بن جا. یا اللہ تیرا بندہ کیسے بنوں گا کہ جب تک لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرے گا, معبود مجھے نہیں مانے گا, خالق مجھے نہیں مانے گا, پالنے والا مجھے نہیں مانے گا, عزت ذلت دینے والا مجھے نہیں مانے گا, جب تک مشکلیں حل کرنے والا دستگیر غوث مجھے نہیں مانے گا, اس وقت تو انسان نہیں تو جانور بنے گا. جب لا الہ الا اللہ کا یقین آ گیا پھر میں تجھے انسانیت کی معراج کا تاج پہناؤں گا. فرمایا محمد الرسول اللہ. لوگوں آج تک نبی کا شان ہی سمجھ نہیں آیا یہ لفظ محمد ہے کیا. فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اس کا نام محمد سے رکھتے ہیں. محمد اسلم رکھ دیا, محمد اکبر رکھ دیا, محمد ساجد رکھ دیا. فرمایا جس گھر کے اندر بچہ نام محمد والا کھیلنے لگتا ہے اللہ آسمان کے فرشتوں کو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے اس گھر کے اندر میرے نبی کے نام والا بچہ موجود ہے, جاؤ اس گھر کے جا کے قیامت کی صبح تک پہرے دار بن جاؤ. قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی این المحمدیون, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا نام محمد رکھا تھا. سارے کے سارے میرے عرش کے سامنے آ جاؤ. اللہ فرمائیں گے فرشتوں ان کا رجسٹر نہ کھولنا, ان کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے. اللہ فرمائیں گے گرمی بڑی ہے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. تیسرا اعلان اللہ کرے گا, اللہ اعلان کرے گا فرمایا تمہیں گناہ کرتے شرم نہ آئی, تم نے میرے نبی کا نام رکھا پھر بھی گناہ کیا, تمہیں گناہ کرتے شرم نہ آئی, نبی کی نسبت سے مجھے عذاب دیتے تمہیں حیا آ رہا ہے. چاہتا تو تمہیں ظلم, چاہتا تو تمہیں عذابوں کی چکی میں پیس دیتا, لیکن تم نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا. جاؤ اسی صدقے سے میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے نام کی اتنی برکات ہو, جس کے نام کے اتنے کمالات ہو, یقین جانو اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے لڑتے ہو, اپنے اپنے امیدوار کے لیے لڑتے ہو, قتل تک کر دیتے ہو. آج کے بعد ایک دوسرے میں اعلان کر دو یار میرا پورا نام لیا کر, میرے نام کے ساتھ قبلی والے کا نام لگایا کر. اللہ اکبر. جتنی مرتبہ گھر میں بولا جائے گا اتنی مرتبہ تیرے گھر میں بہاریں آئیں گی. اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو, اپنی بچیوں کا نام صحابیات کے نام پہ رکھو. مولانا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا مجھے فائدے نقصان کا پتہ نہیں, تو صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن و حسین, یہ وہ نام ہے. ان ناموں کو کتنی مرتبہ عرش والے خدا نے لیا اور کتنی مرتبہ روزے والے مصطفیٰ نے لیا. تین چیزیں اپنے گھر میں رکھ لو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا, کبھی ڈبے میں سے آٹا ختم نہیں ہوگا, کبھی میرے عزیزوں ٹوکری میں سے پیاز ختم نہیں ہوگا, کبھی سالن روٹی نہیں چھوڑے گی. تین چیزیں اپنے گھر میں رکھو, برکت آئے گی. سرکہ اپنے گھر میں رکھو, شہد اپنے گھر میں رکھو, کھجوریں اپنے گھر میں رکھو. تمہارے گھر کے دروازے پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سکھ کو دیکھ لو, اس سے پوچھنا نہیں پڑتا تو کس کا دعوے دار ہے, اس کی شکل و صورت بتائے گی یہ گرو نانک کا پیروکار ہے. ہندو کو دیکھ لو, گائے کا پیشاب پیتا نظر آئے گا, پوچھنا نہیں پڑے گا, پتہ لگ جائے گا. کالی
ماتا کا تابعدار ہے، اور کرانوں کو دیکھ لو، آگ پرست کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں کو دیکھ لو، دور سے پتہ لگ جائے گا اسلام سے کوئی تعلق کوئی نہیں۔ لیکن جب کلمہ پڑھنے والے کی باری آئے گی، معذرت کے ساتھ ڈر لگتا ہے، پوچھتے ہوئے تو مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ لوگوں ہمارے پاس بچا کیا؟ قرآن والی دولت سے گھر اجڑ گئے، حضور کی سنت مبارک سے گھر اجڑ گئے، آج آ کے ہمارے پاس چہرے پہ داڑھی پڑی تھی، اور لوگوں لگتا ہے کہ یا رسول اللہ نعرہ لگانے والوں نے سنت کے اوپر اس طرح چلا کر اس بات کا اعلان کر دیا، ہمیں تجھے نعرے سے پیار ہے، تیری ذات سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے۔ مولا اکبر علی صاحب نے 4 دن پہلے پچھلے جمعے کی شام کو شکر گڑھ کے اندر گیا، اللہ اکبر، جو طوفان اٹھا، میں بس ایک پوری جماعت کا ٹولہ آیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں نے تقریر بند کر دی، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب 15-20 منٹ نعرہ لگاتے تھک گئے، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ میں گستاخ رسول ہوں؟ پونا گھنٹہ ہو گیا میں حضور کی سیرت قرآن سے بیان کر رہا ہوں، کیا میرے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں؟ کیا میرے کپڑے سنت کے خلاف پہنے؟ اور کیا میرے عزیزوں میں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی؟ میرے سامنے نعرہ نہ لگا، اپنے گھر میں داتے کے سامنے جا کے نعرہ لگا، 70 سال ہو گئے کسی نے عید کی نماز کے اندر بھی مسجد میں اسے نہیں دیکھا، اپنی ماں کے سامنے نعرہ لگا، جب سے تیرے باپ کے گھر میں آئی 10 بچوں کی ماں بن گئی، آج تک بچوں نے اسے مصلے پر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جاؤ اس بیوی کے سامنے جا کے نعرہ لگا جو سارا دن بغیر غسل کے گھر میں پھرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا جا اس وقت یہ نعرہ تجھے کیوں یاد نہیں آتا جب سود پر کھاد اٹھاتا ہے؟ اس وقت نعرہ کیوں یاد نہیں آتا جب موقع توڑ توڑ کے چوری کا پانی لگاتا ہے؟ اس وقت تجھے نعرہ یاد کیوں نہیں آتا جب سود کے اوپر پیسے دیتا ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے اور لوگوں اتنی گمراہی ہمارے اندر پھیل گئی، لوگ آج عشق میں نعرہ نہیں لگا رہے، ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اگر محبت میں نعرہ لگاؤ گے قبر میں پیڑا پار ہو جائے گا، اگر کسی کی ذات کو تکلیف پہنچاؤ گے خدا پاک کی قسم قبر میں جاؤ گے کفن تو مل جائے گا لیکن سینے سے ایمان نکل جائے گا۔ اس وقت کتنا کلمہ پڑھنے والا نبی کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، یقین جانو اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ دادا بتایا کرتے تھے ہندوستان کے اندر بنیے ہندو مسلمان اکٹھے رہا کرتے تھے، ادھر ہندوؤں کا مندر ہوتا ادھر مسلمانوں کی مسجد ہوتی، اگر ہندوؤں کا کوئی تہوار ہولی آ جایا کرتی یا اپنی ہولی مناتے ڈھول ڈھماکے بجاتے اذان کی آواز ہوا کرتی یا مسجد کے پاس سے گزرتے ہندو کو حیا آ جاتا، وہ اپنے باجے کی آواز بند کر دیتا۔ آج مسلمان کی حیا اتنی نکل گئی خدا کے گھر کے پاس ہی کھڑا ہو کے تماشا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا داروں نے کہہ دیا موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، بانسری کے بجنے کی آواز آئی، میرے نبی نے یہ چھوٹی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، 3 میل تک انگلیاں ڈال کے چلتے رہے، آپ نے انگلیاں باہر نہیں نکالی، آپ نے 3 میل کے بعد فرمایا اے انس بعد میں انگلیاں نکالوں گا، پہلے مجھے بتا یہ مدھوس آواز اب بھی آ رہی ہے، جس آواز کو میرا نبی منوس کہہ دے اسی آواز کو اللہ اکبر وہی آواز لگاتے لگاتے آٹا گوندا جا رہا ہے، اسی منحوس آواز کو سنتے سنتے روٹی پکائی جا رہی ہے، اسی منحوس آواز کو سنتے سنتے کپڑے دھوئے استری کیے جا رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دی جا رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب اتنی منحوس آواز گھر کے اندر آئی اس گھر کے اندر گانے والا آئے گا اللہ کی قسم قوما کی گود میں عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا۔ میں کہاں سے لاؤں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، وہ خدا کا ولی 6 سال کا ہوا ماں مدرسے میں لے گئی، میں اللہ اکبر وہ تو بعد میں بتاؤں گا، یہ تمہارے 18 ہزاری میں حکیم عبداللطیف نقشبندی حرام فرما رہے ہیں۔ 2009 یہ 10 کے میں اجتماع میں آیا، مجھے یہاں بڑے خاص آدمی نے بتلایا کب بتا یہ جگہ کون سی ہے، اللہ والا اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے گیا، میں نے کہا بتا کوئی بات تو بتا، کہنے لگا 250 طالب علم تھے مدرسے میں آٹا ختم ہو گیا، باورچی حضرت کے پاس آیا آگے کہنے لگا حضرت جی آٹا ختم ہو گیا، حضرت بھی اپنی موج میں تھے، کہنے لگے بیٹے
جنہیں مہمانوں کو جس کے مہمان ہے اس کو کہے میرے مہمان تو کوئی نہیں، اور جی کہنے لگا میں حیران ہو گیا، رات تہجد کا وقت ہوا، حکیم صاحب حجرے سے باہر نکلے، طلباء کرام کے جو جوتے پڑے ہوئے تھے ایک طالب علم کا پرانا جوتا اٹھایا، اپنے سر پر رکھ کے رونے لگ گئے، پھر مسجد میں چلے گئے، اللہ اکبر، ان جوتوں کا ہاتھ میں لے کے اللہ کے آگے رونے لگ گئے، یا اللہ مہمان اگر میرے تو بھوکے مار دے، اگر یہ مہمان تیرے نبی کے تو ان کے پاس روٹی کا انتظام کوئی نہیں، اللہ تجھے ایک طالب علم کی ٹوٹی جوتی کا واسطہ طالب علموں کے ناشتے کا انتظام کر دے، اور جی کہنے لگا چیخے مار مار کے رو رہے تھے، مجھے ڈر لگا کہ کلیجہ نہ پھٹ جائے، تھوڑی دیر ہوئی، مدرسے کے دروازے پہ گاڑی کا ہارن بجا، میں دروازے پہ گیا، ایک گاڑی ایک ٹرک کھڑا تھا، ڈرائیور باہر نکلا، کہنے لگا یہ آٹے کا بھرا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا ہے، اور جیب میں سے 2 لاکھ روپے نکالا، کہنے لگا ناشتے کا انتظام کوئی نہیں، جاؤ روٹی سالن کا انتظام کر لو، میں نے ڈرائیور سے کہا اتنا تو بتا دے کہاں سے آیا تو کون لے کے آیا، کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ، جو اندر رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اس سے پوچھ یہ سارا مال کہاں سے آیا۔ تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے چلا گیا، بد نصیب لوگ منہ چلو نہ بھر سکے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، اما مدرسے میں لے گئی، میرا ایک کو ایک کے، اللہ اکبر، آج تیرا میرا ایک کو ایک ہے، اس کو کیا پڑھانا ہے، اس کو کون سے مدرسے میں لے کے جانا ہے، اس کو کیا سکھلانا ہے، اماں کہتی ڈاکٹر بناؤں گی، ابا کہتا میں وکیل بناؤں گا، ابا کہنے لگے نہیں میں انجینئر بناؤں گی، میں پائلٹ فوجی بناؤں گی، ماں باپ کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا میں سے محمد کے دین کا وارث بناؤں گی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں لے گئی، استاد سے کہنے لگی اسے بسم اللہ پڑھا دو، پہلی مرتبہ مدرسے میں لے کے آئی، استاد محترم نے کہا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی، پہلا پارہ الف لام میم پورا پڑھ کے سنا دیا، سیقول السفہاء پورا پڑھ کے سنا دیا، تلک الرسل پورا پڑھ کے سنا دیا، لن تنالوا البر والمحسنات يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ نفسي ربما سبحان الذي أسرى بعبدي قال لم أقل لك، 16واں پارہ سنا دیا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، 17 سپارے سنا دیے، استاد اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو بسم اللہ پڑھوانے آئی تھی، 17 سپاروں کا حافظ کہاں سے بنا کے لائی ہے؟ ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کہنے لگی استاد جی اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اسے مدرسے کا منہ نہیں دکھایا، پھر یہ ماں کے پیٹ سے 17 سپارے پڑھ کے آیا، مارو کے کہنے لگی پتر قطب الدین تو ہی بتا تیرا استاد کون ہے، ننھی سی انگلی سے اشارہ کر دیا میرا استاد میری ماں ہے، یا تو ماں گھر کے اندر بیٹھی ہے، کہتی چاچے ہوئے کہ سلام نہ کری، دائری داڑھی پھڑ کے کھچ دوی، پپی بوئے دیاوے دروازے بند کر دی، اللہ اکبر، آج باپ کی بہنوں کو ذلیل کراتی ہے، کل تب تیری چوٹی پکڑ کے کھینچے گا، اس وقت تجھے پتہ لگے گا تیری تربیت بڑی غلط تھی۔